نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العبدي حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا ہم تمام پر بے پناہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ رات نصیب فرمائی کہ جس رات میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت انسانوں کو عطا ہوئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں، اہل دل اہل نظر فرماتے ہیں کہ یہ رات اس قدر عظمت والی ہے، اس قدر رفعت والی ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو اسے ملا ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا مقام تو قرآن سے ثابت ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات وہ عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، حضرت جبریل کا بھی نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اس میں حضرت جبریل بھی اللہ کی اذن سے
آسمان دنیا پر، دنیا والوں پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اتارنے تشریف لاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح فجر طلوع ہونے تک وہ اللہ کی سلامتیاں اور اللہ کی رحمتیں دامن پھیلانے والوں پر چھما چھم برساتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ القدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتارا اور پھر اہل دنیا کو یہ بتایا کہ قرآن اتارنے کی وجہ سے ہم نے اسے عظمت عطا فرمائی، اور اس کی عظمت کو تم کیا جانو، وما ادراک، تو کیا جانتا ہے، لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی اتنی عظمت ہے کہ ایک طرف یہ ایک رات اور اس کے مقابلے میں 1000 مہینے رکھ دیں تو وہ اس کی قدر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ اس رات سے بھی زیادہ افضل رات ہے شب میلاد۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قدر کی رات کو قدر اس وجہ سے ملی، عظمت اس وجہ سے ملی، رفعت اس وجہ سے ملی کہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں قرآن کے نزول کی ابتدا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے شب میلاد کو اتنی عظمت اور رفعت عطا فرمائی، اور وہ اس سے زیادہ اس لیے عطا فرمائی کہ اس میں قرآن نہیں اترا بلکہ صاحب قرآن کا نزول آسمان دنیا پر ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن والا نبی عطا فرمایا ہے، وہ نبی کہ جس کے ظہور کے ڈنکے عالم کائنات سے پہلے بج رہے تھے۔ جب حضرت آدم ابھی اپنے مراحل ارتقاء میں تھے، اس وقت بھی اس نبی کی نبوت ظاہر تھی، اس نبی کی نبوت موجود تھی۔ اس نبی کے ظہور کی رات ہے، اس نبی کی آمد کی رات ہے، اس نعمت عظمیٰ کو عطا کرنے کی رات ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں قرآن بہت بڑی عظمت والی نعمت ہے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے رفعت عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے، وہ رات اس قدر کی رات سے زیادہ عظمت والی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ رات عطا فرمائی کہ جس رات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اور آج کی گفتگو کا موضوع آپ حضرات نے سنا بھی، پڑھا بھی کہ محافل میلاد دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، دین کی تفہیم کا ذریعہ ہے، دین سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ محافل ہوتی کیا ہیں، کس مقصد سے سجائی جاتی ہیں، دین سیکھنے کا ذریعہ کیسے ہو جاتی ہیں، تو اس کی ابتدائی چیزیں اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں۔ عربی میں ایسے اجتماع کو کہ جس میں افراد جمع ہوں اور کسی خاص موضوع پر، کسی خاص ٹاپک پر اپنی ساری توجہ کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے حفلتن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ حفلتن، حفلہ۔ تو حفلتن کی لغوی تحقیق کی جائے تو اس میں بات پتہ لگ جاتی ہے کہ ایسی مجلس، ایسا اجتماع، افراد کی ایسی جماعت کہ جس میں افراد جمع ہو کر توجہ کے ساتھ کسی معاملے پر غور و خوض کریں، اسے حفلتن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حفلتن۔ اور اسی سے محفل بھی ہے، حفلات بھی ہے۔ تو یہ محفل جو ہمارے ہاں جس طرح یہ محافل میلاد ہے، محفل واحد ہے اور محافل اس کی جمع ہے، اسی طرح حفلتن عربی میں واحد ہے اور حفلات اس کی جمع ہے۔ تو محفل کا لغوی معنی یہی ہے کہ اس میں جمع ہو کر غور و خوض کیا جائے، کسی ایک معاملے پر توجہ کے ساتھ کسی چیز کو سمجھا جائے، کسی معاملے میں نتیجے پر پہنچا جائے۔ تو اگر
کسی مجلس کو ہم محفل کا نام دے دیں اور اس کے اندر توجہ نہ ہو، اس کے اندر سیکھنے کی مرحلے نہ ہو، سیکھنے سمجھنے کا اہتمام نہ ہو، تفہیم کا التزام نہ ہو، تو پھر ایسی محفل فائدہ مند نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ حکمت یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے عطا فرماتا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن جسے عطا فرماتا ہے گویا اسے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ حکمت، مفسرین نے فرمایا حکمت کا اولین معنی نبوت ہے۔ اولین معنی کیا ہے؟ نبوت، یعنی نبوت اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے نبوت عطا فرماتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، لیکن یہ اس کا اولین معنی ہے۔ اس کے مزید معانی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت عملی بھی پوشیدہ ہے۔ پھر اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لفظ قرآن میں استعمال ہوا حکمت، اب اس حکمت کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے بلکہ اس کی مزید قسمیں بن جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حکمت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک حکمت نظری ہے اور ایک حکمت عملی ہے۔ کیا ہے؟ ایک حکمت نظری ہے اور ایک حکمت عملی ہے۔ حکمت نظری کیا ہے؟ وہ تفکر ہے، تدبر ہے، افہام ہے، تفہیم ہے۔ کسی شے کو دیکھ کر اس کے مقاصد اصلیہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ حکمت نظری ہے، غور و خوض کرنا۔ مثلا انسان کو دیکھ کر اور تفکر کرنا کہ اسے اللہ نے کیوں بنایا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کی موت کی حکمتیں کیا ہیں۔ تو یہ حکمت نظری ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو پھر اگر وہ سیدھے راستے پر چلے گا، کسی اہل علم سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ انسان کی پیدائش کا مطلب کیا ہے، عبادت الہی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے فقط عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی صاحب علم سے نہ پوچھے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو پھر اس کے مختلف معنی نکالے گا۔ کوئی یہ سمجھے گا کہ انسان کو اللہ نے پیسہ کمانے کے لیے بنایا ہے، کوئی یہ سمجھے گا کہ انسان کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے، کوئی یہ سمجھے گا کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کو بھرنے کے لیے بنایا ہے۔ الغرض اگر راہ ہدایت قرآن سے نہیں لے گا تو کہیں نہ کہیں جا کر گمراہی کے دروازے تک پہنچے گا، اور اگر قرآن کے ذریعے ہدایت لینا چاہے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ بھئی انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ عبادت الہی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ہے حکمت نظری کہ انسان چیزوں پر غور و فکر کرے۔ اور حکمت کی دوسری قسم کیا ہے؟ فرمایا وہ حکمت عملی ہے کہ کسی کو یہ حکمت نظری کے بعد پتہ لگ جائے، وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے۔ مثلا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عبادت الہی ہے، اطاعت الہی ہے، رسول اللہ کی اتباع ہے، دین اسلام کے احکامات پر چلنے کے لیے اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بات حکمت نظری کی بدولت انسان کو سمجھ میں آ گئی، وہ نتیجے پر پہنچ گیا کہ عبادت الہیہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے۔ اب
دوسری باری آتی ہے حکمت عملی کی۔ اب وہ اس گول کو پانے کے لیے جس پیٹرن کو منتخب کرتا ہے، جس اسلوب کو منتخب کرتا ہے، جس راستے کو منتخب کرتا ہے، اس گول کو پانے کے لیے جس انداز کو منتخب کرتا ہے، اسے حکمت عملی کہا جاتا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ مثلا انسان کو پتہ لگ گیا کہ مجھے اس عمارت کی دوسری منزل پر جا کر اپنا نتیجہ حاصل کرنا ہے، تو اب ایک طریقہ اس عمارت کی دوسری منزل پر جانے کا یہ ہے کہ یہاں سے رسی لٹکا کر چلا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی لکڑی کے سہارے سے اوپر چلا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو بنے ہوئے راستے ہیں ان کے ذریعے ان کو استعمال کرتے ہوئے عمارت کی دوسری منزل پر پہنچ جائے اور اپنا مطلوب حاصل کر لے جس کا وہ طالب ہے۔ تو عقل مندی کس میں ہے؟ عقل مندی کس میں ہے؟ جس نے عمارت بنائی ہے بھائی، اس نے دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے راستے بھی تو رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ تو عقل مندی اس میں ہے کہ انسان اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اس کو اس کے خالق نے بنا کر عطا فرمایا ہے۔ حکمت نظری کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی رضا انسان کا مطلوب ہونی چاہیے، اور اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ حکمت عملی ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس حکمت عملی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور اگر اس حکمت عملی کو چھوڑ دے گا، اپنے ذہن سے کوئی حکمت عملی بنائے گا، مثلا عبادت میں بھی جو شریعت کا راستہ چھوڑ کر لوگوں نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، اس کی بھی مثال آپ کو دے دوں۔ نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان کے آخری جمعے میں کیا کرتے ہیں؟ قضاء عمری کی نیت سے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ساری نمازوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اگرچہ وہ کام کر رہا ہے، کسی حکمت کے تحت اپنا عمل پیش کر رہا ہے، مگر یہ اس کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر غیر مناسب حکمت عملی تیار کرے گا، جس طرح یہاں سے اوپر جانے کے لیے رسی کا استعمال کرے گا تو گرنے کا قوی امکان ہے، ہڈیاں ٹوٹ جانے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے یہ شارٹ کٹ راستہ اگر اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے کا اختیار کرے گا کہ سارا سال نمازوں کا پتہ نہیں، اور جمعے رمضان کے آخری جمعۃ المبارک میں 2 رکعت یا 4 رکعت قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لے اور اس خام خیالی میں رہے کہ میں نے ساری عمر کی نمازوں کی قضا کر دی، تو پھر یہ حکمت عملی اللہ کی بتائی ہوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ تو انسان دنیا کے معاملے میں بھی کسی گول کو پانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتا ہے، اور عبادات کے معاملے میں بھی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا حکمت نظری بھی ضروری ہے اور حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، یہ حکمت عملی اور نظری کے بحث کو سمجھانے کے بعد کوئی بھی کام اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے دی قرآن میں۔ فرمایا بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین کی بناوٹ میں، لیل و نہار کی گردش میں غور و فکر کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی غور و فکر کریں گے، چلتے پھرتے بھی غور و فکر کریں گے، اٹھتے بیٹھتے بھی غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر ان نشانیوں کو پہچاننے کے بعد وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد جب کوئی صاحب علم، صاحب معرفت نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ایک کلمہ جاری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب تو نے جتنی اشیاء کو پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی بھی شے بیکار نہیں ہے، ہر شے دنیا میں اپنے اپنے کام پر لگی پڑی ہے،
کوئی بھی شے بیکار نہیں۔ چاند، تارے، سورج، افلاک، آسمان، بادل، چرند، پرند، جمادات، شجرات، ہر شے اپنے اپنے کام میں لگی۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ اگر کسی روشن دان سے آ رہی ہو تو اس دھوپ کے اندر ہمیں کچھ ذرات گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ہوا سے یہ ذرات ختم ہو جائیں تو انسانوں کا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ ناک کے اندر بال ہیں، ناک کے اندر بال ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں ناک میں بالوں کی کیا ضرورت تھی، لیکن ان کی اپنی اہمیت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان کے ناک میں بال نہ ہوں تو ہوا کے اندر موجود ایسے بیکٹیریاز ہیں کہ جو انسان کے سانس کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہو جائیں تو وہ بہت ساری موذی امراض کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ بال ہیں جو انسان جب سانس اندر کھینچتا ہے تو ان سانس کے ذریعے جانے والی ہوا میں موجود جراثیموں کو صاف کر دیتا ہے، فلٹر کر دیتا ہے، اور انسان پاکیزہ ہوا کو اپنے اندر لے کر جاتا ہے جو اس کی زندگی میں بڑھوتی کا سبب بنتی ہے۔ اسی ہزاروں مثالیں ہیں، چرند میں، پرند میں، جمادات میں، پتھروں میں، پانیوں میں، مچھلیوں میں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں۔ ایسی ایسی مثالیں پڑھی ہیں کہ انسان سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کائنات کی ہر شے کسی مقصد کے تحت وجود پذیر ہے بعینہ، اسی طرح یہ محافل بھی کسی مقصد کے تحت منعقد کی جاتی ہیں۔ ان محافل کے مقاصد اصلیہ کو اگر بھول جایا جائے اور ان پر اگر نظر نہ ہو تو پھر ان محافل میں شرکت کے باوجود بھی ہم محروم رہیں گے، اور اگر ان کے مقاصد اصلیہ پر توجہ دے کر پھر ان محافل میں آیا جائے، جو اس کے لغوی معنی سے بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ محفل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایسا انسانوں کا اجتماع، ایسا اجتماع کہ جس میں کسی معاملے پر غور و خوض کیا جائے، کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ تو محافل میلاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان محافل کے ذریعے دین کی افہام اور تفہیم کا سامان کیا جائے۔ اب یہ 12 روزہ محافل ہر سال، جس طرح آپ نے سنا کہ تقریباً 20-22 سال سے بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی 20-22 سال عمر بھی نہیں ہوگی، تو 20-22 سال سے ان محافل میلاد کو منعقد کیا جاتا ہے۔ لامحالہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، کوئی بڑا گول ہے کہ جس کے تحت اتنا سارا انتظام کیا جاتا ہے۔ علماء کو مدعو کیا جاتا ہے، ایک مہینہ پہلے ان سے وقت لیا جاتا ہے، موضوعات ترتیب دیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے اہتمام ہوتا ہے، علماء کو لایا جاتا ہے، علماء کو چھوڑا جاتا ہے، ان کی خدمت کے حوالے سے اگرچہ حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، سب نوجوان مل کر یہ جو ہمارے بزم صابری کے ہیں یہ اہتمام کرتے ہیں۔ کس مقصد کے تحت؟ ایک مقصد ہے جو مقصد اصلیہ ہے، وہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت ہے۔ اس میں آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ رسول اللہ کون سا دین لے کر آئے، اس دین میں کیا کیا حقائق ہیں، کیا کیا خوبصورتیاں ہیں، وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی، تم بھی تجارت ویسی کرو۔ وہ معیشت کے کیا اصول بتاتا ہے، تم اپنی اکانومی میں ان اصولوں کو اپلائی کرو۔ وہ گھریلو زندگی کے بارے میں کیا احکامات لے کر آئے، تم ان احکامات کو، ان اصولوں کو اپنی گھریلو زندگیوں میں اپناؤ۔ وہ کھانے پینے کے حوالے سے کیا آداب لے کر آئے، انہوں نے کیا آداب دنیا کو دیے، اپنے کھانے پینے میں ان آداب کو ملحوظ رکھو۔ دین سیکھنے اور سمجھنے کے مقصد کے تحت یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال مختلف اہم موضوعات کے تحت علماء اکرام تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں، ملفوظات آپ کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی یہاں پر ان نشستوں سے دین سیکھ کر اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وہ اپنی زندگی میں دین کے ان اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو یقین کیجئے ان سب اہتمام کرنے والوں کی محنت کو وصول کر لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حکمت یہی ہے کہ ان محافل سے دین سیکھا جائے۔ اب یہ محافل گھروں میں بھی ہوتی ہیں، بازاروں میں بھی ہوتی ہیں، مساجد میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ان محافل کو صرف اور صرف جمع ہونے کا، گفتگو کر لینے کا، میل ملاپ کرنے کا اور کھانا پینا وغیرہ ان کاموں کے تحت اور ان مقاصد کے تحت اکتفا کر لیا جائے تو پھر محافل کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر کھانا پینا رہ جاتا ہے، میل ملاقات ہو جاتی ہے اور گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن جو ان محافل کا اصل مقصد ہے غور و فکر، تفکر و تدبر، اس سے انسان دور رہتا ہے اور یہ محافل اپنے وجود کے باوجود بے فائدہ ہو جاتی ہیں، اپنے وجود کے باوجود بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا آپ حضرات سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ محفل میلاد کہیں بھی منعقد کریں، چاہے اپنے گھروں میں کریں، مساجد سے ریلیٹڈ بندے جو مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی مساجد میں کریں، مدارس میں کریں، تو وہاں جہاں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں مختصر صحیح 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی آپ کو سہولت ہے، وہاں کسی مستند عالم دین کو بلا کر خود بتا دیں کہ ہمارے خاندان میں یہ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے خاندان میں وراثت کے مسائل چل رہے ہیں، باپ دادا کی وراثت چل رہی ہے لیکن فیصلہ ہونے کو نہیں آ رہا، ایک فیصلہ آتا ہے تو چچا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فیصلہ آتا ہے تو ماما کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ تو کسی عالم ہے، سب خاندان والوں کو جمع کریں، تلاوت سنیں، سنائیں، نعت سنیں، سنائیں، اور اس کے بعد اس عالم کو ٹاپک دے دیں کہ وراثت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے خاندان والوں کو بتا دیں۔ یقین کیجئے کہ اگر ایسی محافل ہمارے گھروں میں منعقد ہونے لگ جائیں تو دین ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے گا، ورنہ محفلیں تو ہوتی ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہی؟ کیونکہ محافل کے انعقاد کا مقصد اصلی ہم نے اپنی نظروں کے سامنے رکھا نہیں۔ تو سب سے پہلی گزارش ہے کہ ابھی میلاد کا موسم ہے، ابھی ہم اپنے گھروں میں بھی محافل کریں گے، محفلیں منعقد ہوں گی، رشتہ دار جمع ہوں گے، دوستوں کو بلایا جائے گا اور اعز و اقربا کو مدعو کیا جائے گا، کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو ان اہتماموں کے ساتھ ایک اہتمام دین سمجھنے کے لیے بھی کیجیے اور کسی مستند عالم دین کو بلا کر طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، نمازوں کے مسائل، روزوں کے مسائل، قضا نمازوں کے مسائل، چھوٹے ہوئے روزوں کے مسائل، جو یہ بنیادی ضروریات دین ہیں، عقیدے کے حوالے سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادتوں کے حوالے سے، تجارت کے اندر اگر کسی خاندان کے لوگ اکثر تجارت کرتے ہیں تو ان کو جمع کر کے تجارت کے حوالے سے بتائیں کہ بھئی دین تجارت کے بارے میں کیا کہتا ہے، بہت سے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو اپنے اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں، وقت مناسب رکھیں، کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ حکمت نظری کیا ہے کہ آپ نے غور و فکر کر لیا کہ محفل میلاد منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے، دین سمجھنا سمجھانا۔ اب اس نتیجے کو پانے کے لیے، اس گول کو پانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ جہاں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے نعت خوانی ہوتی ہے، وہاں آدھا گھنٹہ اسے کم کر کے دین سیکھنے اور سمجھنے کا، سکھانے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں اسلام کی کیسی بہار آتی ہے۔ یہی تو مقصد تھا حضور کی تشریف آوری کا۔ حضور کے میلاد کا مقصد کیا تھا؟ حضور کے میلاد کا مقصد یہی ہے، حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ جو انسان انسانیت سے کوسوں دور ہو گیا ہے، اسے انسانیت کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ وہ معاشرہ کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درپور کر دیا جاتا تھا،
آج دیکھیے حضور کی آمد کے صدقے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں باپوں کی گودوں میں کھیلتی کودتی ہوئی کیسی پیاری محسوس ہوتی ہیں. یہ رسول اللہ کی تربیت ہے, یہ رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہے. وہ حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ یہ بیٹیوں کے حوالے سے بڑے مشہور صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرا یہی کام تھا. فطری طور پر اللہ رب العالمین نے مجھے بچیوں سے محبت عطا فرمائی تھی. حالانکہ معاشرے کے اندر بچیوں سے نفرت ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس معاشرے کے مردوں کا یہ حال تھا کہ جب انہیں یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کی چہروں کی چمڑیاں کھنچ جاتی تھی, وہ ندامت سے سر چھپائے ہوئے پھرتے تھے. اس دور کے اندر حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے مجھے بچیوں سے محبت عطا فرمائی. کہا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا یا اونٹ چرا رہا تھا جنگل میں, تو وہاں پر کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ پریشان پھر رہا تھا جو اس کا باپ تھا جنگل میں. میں نے اس سے پوچھا تو کیوں پریشان پھرتا؟ اس نے کہا میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی, یہ میرے لیے آر کا باعث ہے, ندامت کا باعث ہے. زندہ درگور کر دینے کا مزاج تھا لوگوں کا. لہذا حضرت صعصعہ نے بھانپ لیا اور اس سے کہا کہ تم وہ بچی مجھے دے دو. کہا بدلے میں 2-4 اونٹ اس نے دے لیے. اور اس طرح جمع کرتے کرتے حضرت صعصعہ نے 300 بچیوں کی کفالت کی. کتنی؟ 300 بچیوں کی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ زمانہ جاہلیت میں تم کیا کرتے تھے؟ مختلف صحابہ سے پوچھتے. حضرت صعصعہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کرتا تھا. حضور نے فرمایا صعصعہ تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ انہی بچیوں کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. دیکھیے یہ حضور کی تربیت ہے. پھر حضور نے اس معاشرے میں خود اپنی مسند نبوت سے کھڑے ہو کر اپنی صاحبزادی کا استقبال کیا, حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. تو حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے کے اندر جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مقصد اصلی بھول چکے ہیں, وہ کاموں کے مقاصد حسنہ پر اب نظر نہیں ڈالتے, انہیں دوبارہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک لے جایا جائے. اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور آپ علیہ السلام نے آ کر اس عرب کے جاہل لوگوں کو جو جہالت کے اندر اپنی زندگیاں برباد کر چکے تھے, جو ساری زندگی جہالت میں گزار چکے تھے, ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور پھر ایمان کے دامن میں لے کر انہیں اقدار اعلیٰ کا ایسا حامل بنایا کہ پھر دنیا میں ان جیسے لوگوں کی مثال آج تک ملتی نہیں. جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری چھڑ جاتی تھی وہاں لوگ امن و آشنی کا پیغام دینے والے بن گئے. تو حضور کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیزوں کے مقاصد پر غور کریں. اسی طرح یہ محافل ہیں, یہ حفلات ہیں کہ ان کے انعقاد کرنے کا جو مقصد اصلی ہے وہ دین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. انہی مقاصد کے تحت یہ محافل سجائی جاتی ہیں. خود آئیے ان میں حصہ لیجئے, اگر اس قابل نہیں ہیں تو کم از کم جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بن جائے. تو یہ محافل دین سیکھنے کا ذریعہ ہے, لیکن دین سکھایا جائے گا تو آنے والے دین سیکھیں گے, سمجھیں گے. اگر ان محافل میں دین سکھانے کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, گپیں شپیں لگائیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, گفتگو کریں گے, میل ملاپ کریں گے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تو اسی تحت, اسی مقصد کے تحت یہ جو 13 روزہ محافل اس سال منعقد ہوئی اس میں مختلف موضوعات تھے.
13 روز علماء نے اپنے اپنے موضوعات پر بڑی مدلل گفتگو کی۔ میں 2 منٹ ہر موضوع کے لے کر، چونکہ یہاں پر آج آخری محفل ہے تو سارے موضوعات کے حوالے سے 2 منٹ میں گفتگو کر لوں گا، تاکہ اس پچھلی 13 روزہ محافل میں جتنے موضوعات چھڑے ہیں ان تمام کے تمام موضوعات کے حوالے سے مختصر صحیح لیکن جامع معلومات آپ کو حاصل ہو جائے۔ پہلی محفل تھی جس کا موضوع تھا حضرت امام مہدی سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ حضرت امام مہدی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں اور قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب زمین میں کفر پھیل جائے گا اور کوئی دین کا لبادہ اوڑھ کر کوئی دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کفر غالب آ چکا ہوگا، اور اس وقت اللہ رب العالمین ایک ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا کہ جو پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ نا انصافی کا دور دورہ ہوگا، قتل و غارت گری، چھینا جھپٹی، حقوق کی تلفی، یہ ساری چیزیں عام ہوں گی، لیکن پھر حضرت مہدی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف کا وہ دور ہوگا کہ حضرت امام مہدی پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 سال اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 سال حکومت کریں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا۔ تو یہ امام مہدی، اب یہاں پر امام مہدی کا ٹاپک منتخب کرنے کی جو وجہ تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں ہر 2-4 سال کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں مجدد ہوں، میں عدل و انصاف کو دنیا میں بھر دینے والا ہوں، مجھے تم اختیارات میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں عدل و انصاف کے دروازے تک لے جاؤں گا۔ اسی طرح کوئی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اب کوئی اس دین کا مبلغ تو آ سکتا ہے مگر اس دین کے علاوہ کوئی اپنی تعلیمات لے کر نہیں آ سکتا، اور اس دین کے ورثہ علماء کی صورت میں ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ لہذا وہ جو حضرت امام مہدی کی نشانی ہے وہ میں اور آپ نہیں پہچان سکتے، وہ اللہ رب العالمین اہل نظر کو ان کی نشانیاں عطا فرمائے گا، پہلے وہ پہچانیں گے اور ان کو پہچاننے کے بعد پھر پوری دنیا میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہچان ہوگی اور وہ پھر سلطنت قائم کریں گے۔ تو لہذا ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے اور لوگ اس کے دعووں پر کان بھی دھرتے پھریں، یہ دانشمندی کا ثبوت نہیں ہے۔ تو حضرت امام مہدی کے حوالے سے تفصیلی بیان ہوا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، وہ آنے کے بعد کیا کریں گے، ان کے آنے کے بعد کیا فوائد ہوں گے، اور دیگر ان کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی۔ اور اگر کوئی مزید اس کے حوالے سے تفصیل سے سننا چاہتا ہے تو ہمارا یہ جو 12 روزہ سلسلہ ہے پروگرامز کا، یہ ریکارڈ ہوا ہے اس سال، اور آپ یوٹیوب پر اس کو سن سکتے ہیں دارالعلوم صابریہ فرقانیہ کے پیج پر۔ پھر ہے تربیت کا نبوی انداز۔ ہمارے ہاں تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں جو عام شعور ہے خصوصاً والدین کے حوالے سے، والدین نے تربیت کو صرف کفالت تک محدود کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو پالنا پوسنا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا، غذا کا اہتمام کرنا اور دیگر اس کی مادی ضروریات کو پورا کر دینا، بس یہی تربیت ہے، ہماری ذمہ داری یہی ہے۔ دانشمند لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام پالنا پولنا اور پالنا پوسنا اور غذا کا اہتمام کر دینا، یہ کام تو اور جاندار بھی کرتے ہیں، کبوتر بھی کرتا ہے، چرند بھی کرتے ہیں، پرند بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کی جب تک وہ خود شکار کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے تو شکار کر کے لا کے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے۔ اسی طرح پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں دانہ چک چک کر لاتے ہیں، اور جب تک وہ اڑنے کے اور خود کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتے تو یہ انتظام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا تربیت کا انداز صرف غذائی ضروریات اور مادی ضروریات پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ رزق کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے جانداروں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے سب کے رزق کا ذمہ کرم اسی وحدہ لا شریک کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو پالنے پوسنے کی اوقات ہماری نہیں ہے، پالتا پوستا تو اللہ تعالیٰ ہے،
ہمیں جو اللہ رب العالمین یہ اولاد کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، کسی استاد کو شاگرد کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے، کسی شیخ کو مرید کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے، کسی بڑے کو چھوٹوں کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے اسلامی نقوش پر، اسے بتائے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، اسے بتائے کہ رسول اللہ کی سنتیں کیا ہیں، اسے بتائے کہ اسلام ہمیں کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے، کن باتوں کو بولنے کی اجازت دیتا ہے، کن باتوں کو بولنے سے منع کرتا ہے۔ اگر یہ تربیت کا اسلوب بچپن سے رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ والی نوبت نہیں پیش آئے گی کہ جب خود تربیت کا انتظام ساری زندگی کیا نہیں اور جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر وہ پیروں کے پیچھے اور مولوی حضرات کے پیچھے پھرتے پھریں کہ حضرت دم فرما دیں، تعویذ دے دیں، یہ بچہ اب بہت بگڑ گیا ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ تربیت ایک پورا پیٹرن ہے، لوگ ساری زندگی اس پیٹرن کا خیال نہیں کرتے، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر دم درودوں کی اور تعویذوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کاش کہ کوئی تعویذ مل جائے کہ ہمارا بچہ سدھر جائے۔ اہل نظر کی نظروں سے سدھر جاتے ہیں، اہل نظر کی نظروں سے سدھر جاتے ہیں، مگر عام طور پر پھر ایسے بگڑوں ہوں کا سدھرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال تربیت کا نبوی انداز کہ رسول اللہ نے چھوٹوں کی تربیت کیسے فرمائی، صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی، حضور کی تربیت کا انداز کیا تھا۔ میں ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا بچپن میں، لیکن کبھی حضور نے مجھے ڈانٹ کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں فلاں کام کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ اگرچہ ہم اس مقام نبوت سے صرف فیض پا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جس طرح گالم گلوچ کا کلچر عام ہے، بات بات پر ذلیل کرنے کا، طنز کرنے کا، تانا دینے کا مزاج عام ہے، اس مزاج کو ختم کر کر رسول اللہ کے طریقہ تربیت کو اختیار کرتے ہوئے بچوں کو محبت سے تربیت کرنی چاہیے، اس کا بڑا اثر ہے۔ تیسرا، نسبتوں کا احترام دین مصطفی کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیے نسبتیں ہی ہیں ہمارے پاس، اور ہے کیا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نسبتوں کا احترام اس کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن چونکہ ان کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو گئی، وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی، تو اب ہر صاحب ایمان پر یہ لازم ہے کہ پتھر ہونے کے باوجود ان پتھروں کی تعظیم کرے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی نسبت اللہ سے ہو گئی۔ تو اگر پتھر کو اللہ سے نسبت ہو جائے تو اس کی تعظیم، مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم تو بھی ایک پتھر ہے، حالانکہ اسلام تو پتھروں کی تعظیم کرنے سے منع کرتا ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں؟ وہ لات، منات، عزا، یہ سارے کون تھے؟ یہ انہی انسانوں کے پتھروں کے بنائے ہوئے، انہی کے ہاتھوں کی تراشے بت تھے۔ 360 پتھروں کے بت کعبۃ اللہ نے رکھے تھے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی دیواروں پر اس وقت کے مشرکوں نے اپنے لات کی، اپنے منات کی، اپنے عزا کی تصویریں بنا کر رکھی تھی، انہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، انہی کی تعظیم کرتے تھے، ان سے اپنی امیدوں کی، اپنے کاموں کی امیدیں وابستہ کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر تمام کی تمام ان نظریات کو باطل قرار دے دیا، پتھروں کی پوجا کرنے سے منع کیا، لیکن باوجود اس کے بعد انہی پتھروں میں سے جس کو اللہ سے نسبت ہو جائے، جس کو اللہ کے نبیوں سے نسبت ہو جائے، اس کا احترام کرنے کا درس بھی قرآن نے دیا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ پتھر کے جس پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک لگے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک محفوظ ہو گئے۔ فرمایا ہے تو پتھر لیکن نسبت میرے خلیل سے ہو گئی ہے، اب تم ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی یہاں آؤ تو اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اسے مصلی بنا دو۔ تو پتھروں کو اگر نسبت الہی حاصل ہو جائے، نسبت انبیاء حاصل ہو جائے، تو ان کی تعظیم کا حکم ہمیں قرآن دے، تو جن انسانوں کو، جن اولیاء کو اللہ سے نسبت حاصل ہو جائے، رسولوں سے نسبت حاصل ہو جائے، ان کی تعظیم کیا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
یہ ولی، یہ اہل اللہ، یہ صوفیہ، یہ اہل نظر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی نسبت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب آج کا وہ دور ہے کہ جس میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر حکمت نظری کے، اپنے مفادات کے تحت اور اپنی چوائسز کے تحت اس بات کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے، اور وہ اللہ کے ولیوں کی تدحیق میں، تنقیص میں، تفسیق میں لگے پڑے ہیں۔ آج کل کے جو سو کالڈ اسکالرز ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، بڑے بڑے اولیاء کی جن کی ولایت تواتر سے ثابت ہے، ان کی ولایت ہر زمانے میں معتبر رہی، ہر زمانے کے لوگوں نے ان کی ولایت کے حوالے سے ان کے اقوال کو قبول کیا، ایسے ایسے اولیاء کاملین کی شان میں آج لوگ تبرہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ان اولیاء کو نسبت اللہ رب العالمین سے، ان کا احترام ضروری ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ میں نے پتھر کی مثال دے کر آپ کو سمجھا دیا کہ اگر پتھر کی نسبت بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہو جائے تو اس کی تعظیم کا بھی حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہا تھا حجر اسود کو دیکھ کے؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا نا کہ میں تجھے اس وجہ سے نہیں چونتا کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ میں تجھے صرف اس وجہ سے چونتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ کے لبوں سے نسبت ہے، مصطفیٰ کے لبوں کو میں نے تجھ پر لگتے ہوئے دیکھا ہے، بس اس لیے چونتا ہوں۔ تو نسبت کا احترام دیکھ لیجیے، پتھروں کو ہو جائے تو فاروق اعظم جیسا بھی پتھر چومنے لگتا ہے، تو پھر ہم اللہ کے اولیاء کی کیوں کر تعظیم نہ کریں، کیوں کر ان کا احترام نہ کریں؟ کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین سے نسبت ہے، ان کی دوستی کو اللہ نے اپنی دوستی قرار دیا۔ عقیدہ ختم نبوت اس کے بعد کا موضوع تھا۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بروزی نبی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو یہ کہے کہ میں نبوت محمدی کو تو مانتا ہوں۔ اگر کوئی یہ بات کہنے کے باوجود بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو پھر وہ بھی کذاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کذاب لوگوں کا ذکر اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا تھا۔ فرمایا 30 کذاب میری امت میں پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر ان کا ظہور بھی ہوا، مسیلمہ کذاب ہوا، اسود انسی ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے فیصل آباد میں بھی ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا خام خواہ۔ تو آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آخری موضوع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول کی حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کون تھے بتائیے؟ اللہ کے نبی تھے نا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا، اب وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن کس حیثیت سے تشریف لائیں گے بتائیے؟ بھئی آپ نے سنا نا، حضرت علامہ مولانا عنایت اللہ نعیمی صاحب کو سنا آپ نے، انہوں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، نبی نبوت انہیں عطا ہو چکی ہے، لیکن اب وہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ من حیث النبی نہیں آئیں گے، بلکہ من حیث المبلغ شریعت محمدی آئیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ کے طور پر آئیں گے، سلیب کو توڑیں گے اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کو ختم نبوت، آپ کی مہر عطا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں تو مبلغ دین اسلام بن کر آئیں، تو پھر کوئی دوسرا کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا لا نبی بعدی، حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ختم نبوت پر ایمان
اور اس کے حوالے سے کوششیں کرنا. آئین پاکستان میں بھی یہ شک موجود ہے. 1974 میں ہمارے علماء نے اس کے حوالے سے کوششیں کی اور آئینی طور پر بھی آئین پاکستان کا حصہ یہ بات بنا دی گئی کہ کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار اور اس کے ذیلی شاخوں کے حوالے سے تمام کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ سب کافر ہیں، مرتد ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 2024 چل رہا ہے، 50 سال مکمل ہو گئے اس فیصلے کو آئے ہوئے بھی، لیکن آج تک قادیانی اپنی کوششوں میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ فیصلہ ختم ہو جائے. جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے دیوانے میدان میں آ جاتے ہیں. پھر وہ اس آئینی شک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں. تو اس جوش اور جذبے کو، اس حلاوت کو اپنے قلب و جگر سے ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہم نے زندگی کے ہر آخری سانس تک پہرا دینا ہے. کہیے دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں محفل میلاد کا یہ فائدہ ہے نا کہ ہمیں دین پتہ لگ رہا ہے. پھر آئیے آزادی اظہار رائے کا اسلامی تصور. آزادی اظہار رائے، کسی کی کوئی رائے قائم ہوئی، کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی کسی معاملے کے تحت کہ بھئی یہ کیمرہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، مثال کے طور پر اب میں سے بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص، اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے یہ کیمرہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، اسے پیچھے ہونا چاہیے، یا اسے یہاں ہونا چاہیے، یا اسے یہاں ہونا چاہیے. تو یہ اس کی رائے ہے. لیکن کسی بھی شخص کو اپنے رائے کے حوالے سے یہ اختیار نہیں کہ وہ دین کے جو مصدقات ہیں، جو دین کے حوالے سے انڈرسٹوڈ باتیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی رائے قائم کر کے ان کا فیصلہ خود بخود کرنے لگے. مثلا کوئی کہے یہ تو کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ دین سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، کیمرہ اگر کسی کی رائے میں یہاں مناسب نہیں ہے تو اس کی رائے مناسب ہے، اس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا جا سکتا ہے. لیکن وہی بندہ کہے کہ بھئی رائے دیکھو میری کتنی اعلیٰ ہے، میں نے رائے دی کہ کیمرہ یہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے، تو لوگ اس کو مان گئے. اب 4-5 لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اب وہ اگلے دن نئی رائے قائم کر دیجیے نماز صبح فجر میں نہیں ہونی چاہیے، ظہر میں بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ 5 نمازیں ایک ساتھ ہو جانی چاہیے. تو رائے کا ادب اور احترام ہونا ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن دین کے معاملے میں اپنی رائے کو مقدم کرنے کی اجازت نہیں ہے. آزادی اظہار رائے کی دین اجازت دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے اپنی رائے کے مطابق کہا کہ مہر کے حوالے سے کہ مہر اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی. دیکھیں اسلام آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، اس کی اسلام کی نظر میں رائے کی اہمیت ہے، ایک عام بندے کی رائے کی بھی اہمیت ہے. ایک خاتون کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہر کی کم سے کم مقدار مقرر کر دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ بھئی مہر کی وہ مقدار سے کم کو بھی جائز قرار دے دیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے پاورفل حکمران ہونے کے باوجود اس کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بھئی تمہیں کیا پتہ، بادشاہ میں ہوں یا تم ہو، امیر المومنین میں ہوں یا تم ہو. تو آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، لیکن آزادی اظہار رائے کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہتے ہوئے آپ رائے دے سکتے ہیں. دین کے جو معاملات ہیں جن کے حوالے سے دین نے واضح تعلیمات دی ہیں، ان کے حوالے سے اپنی رائے قائم کر کے اسے امپوز کرنا اور اسے دوسروں پر مسلط کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اور رائے کے قائم کرنے میں احتیاط بھی ضروری ہے. رائے کے قائم کرنے میں جو آپ کے متعلق لوگ ہیں ان کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے کہ آپ ایسی رائے قائم کریں کہ جس کا اس رائے سے تعلق ہے اسے اس رائے سے ٹھیس نہ پہنچے، نقصان نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے. اختلاف رائے کے آداب اور ہمارا معاشرہ. اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، ایک کی یہ رائے ہے، ایک کی یہ رائے ہے. جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ ایک کی رائے یہ ہے کہ کیمرہ یہاں ہے، دوسرے کی رائے کہ کیمرہ یہاں ہونا چاہیے. اب دونوں کی رائے مختلف ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں. اگرچہ رائے کا اختلاف ہے، لڑنے کی اجازت نہیں. ہاں یہ بات اس بات کا راستہ کھلا ہے کہ اس معاملے میں دونوں بیٹھ کر مشورہ کریں. فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم آپس میں معاملات کے حوالے سے ایک دوسرے سے مشورہ کرو.
جب مشورہ کرو گے تو دونوں کی رائے میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکل آئے گی کہ تطبیق نکل آئے گی، دونوں خوش ہو جائیں گے اور دونوں کا مان رہ جائے گا۔ اور یہ اختلاف رائے جس طرح حضرت علامہ ہمارے استاد محترم مفتی الیاس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر جب گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ رائے کا اختلاف تو نبیوں کے درمیان بھی ہوا ہے، یہ رائے کا اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے، یہ رائے کا اختلاف تو اولیاء کے درمیان بھی ہوا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے رائے کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی تفسیق اور تنقیص نہیں کی۔ ادب اور احترام کا مقام اپنی جگہ قائم رہا، لیکن آج کا معاشرہ دیکھ لیں، اگر باپ اور بیٹے کی رائے میں مخالفت و اختلاف ہو جائے تو باپ بیٹے کا مخالف ہو جاتا ہے اور بیٹا باپ کا مخالف ہو جاتا ہے، یعنی وہ دشمنی جنم لے لیتی ہے۔ اس چیز کی کیپیسٹی اب ہم میں نہیں رہی کہ ہم کسی کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے دیں، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی رائے مختلف ہو جائے آپ کی رائے سے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے نفرت اپنے دل میں پیدا کر دیں، بلکہ اسے اسپیس دیں، وہ اگر قابل عمل ہے تو اس کو عمل کرنے کی اجازت دیں۔ پھر اس کے بعد حکمرانی کا نبوی انداز اور رسول اللہ سے فیض یافتہ حکمرانی رسول اللہ نے کیسی فرمائی، کیسے اپنی رعایا کا خیال رکھا، کیسے اپنی رعایا کی تربیت کی، اس کی مثالیں بھی آپ نے سنی، اور رسول اللہ نے جن کو حکمرانی سکھائی، رسول اللہ سے فیض یافتہ حکمران، اس کی وہی مثال بن جاتی ہے جو ابھی حضرت فاروق اعظم کی ہم نے آپ کو دی۔ حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کے کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، رسول اللہ سے آپ نے حکمرانی سیکھی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میرا باپ مجھے چند اونٹ دیتا تھا اور میں باوجود کوشش کے انہیں ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بعد اب اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آدھی دنیا پر میری سلطنت کا راج ہے۔ بتائیے، رسول اللہ سے فیض پانے والے حکمران ایسے تھے، حکمرانی ایسی کہ آدھی دنیا تک آپ کا سکہ چلتا تھا، آپ کے خط سے خشک دریا چل پڑتے تھے، ہلتی ہوئی زمین ساقط ہو جاتی تھی۔ یہ واقعات تو آپ نے دور فاروقی کے سنے نا، لیکن عاجزی دیکھیں کہ ایک عورت اگر کھڑی ہو کر بھری مجلس میں امیر المؤمنین کو شرعی مسئلہ بتائے تو آپ اسے قبول کرنے میں 1 منٹ کی آر نہیں لگاتے۔ یہ رسول اللہ سے فیض یافتہ، فیض پانے والے حکمران ہیں کہ انہوں نے عبادت بھی مثالی کی ہے اور حکمرانی بھی مثالی کی ہے۔ پھر سیرت و سنت کی اہمیت اور اس کی روشنی میں تعمیری معاشرہ۔ ہمارا معاشرہ ذبح حالی کا شکار ہے، بیٹا باپ سے پریشان ہے، باپ اولاد سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اسی طرح استاد اپنے شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے، پیر مریدوں سے، مرید پیروں سے۔ اب یہ معاملہ ہر جگہ چل رہا ہے، سیٹھ ملازموں سے، ملازم سیٹھوں سے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی لینا چھوڑ دی۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں امت کو شوہر بن کر بھی دکھایا، والد بن کر بھی دکھایا کہ والد کے روپ میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، رسول اللہ اپنے دور میں صحابہ اکرام کے لشکر کے کون تھے؟ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو چیف آف آرمی اسٹاف کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ وہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کر حکم چلانے والا نہیں ہے، بلکہ حنین و غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، بدر میں دیکھ لیجئے، وہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ چیف جسٹس ہیں تو آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ بھائی ہیں تو آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ شوہر ہیں تو آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ سیٹھ ہیں تو آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین گوشہ ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر گئے تو امین تھے نا آپ کے مال کے، تو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی تم پر بھروسہ کرے تمہارے پاس اپنے مال کو دے کہ تم اسے استعمال کرو اور اس سے نفع کما کر دو، تو تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو سیرت طیبہ کی روشنی میں معاشرے کی ترقی صرف سیرت طیبہ کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اگر سیرت طیبہ کو چھوڑ کر خود ساختہ قوانین دکانوں میں بنائیں گے، گوداموں میں بنائیں گے، گھر میں بنائیں گے، عدالتوں میں بنائیں گے، ناکام رہیں گے۔
سب چیزوں کے قوانین دین نے ہمیں دے دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ان سارے کرداروں کا نمونہ مل جاتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی منصب پر چلے جائیں، آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے ہدایت ملتی رہے گی۔ تو تعمیر معاشرہ اس کا ایک ہی اصول ہے کہ سیرت طیبہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آپ کی معاشرے میں کسی بھی شعبے میں کوئی بھی پریشانی ہوگی، رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے اس پریشانی کا حل مل جائے گا۔ تو تعمیر معاشرہ رسول اللہ کی سیرت سے ہی ہو سکتی ہے۔ نکاح کا اسلامی تصور اور طلاق کے بڑھتے رجحانات کے اسباب، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع تھا کہ نکاح کے آج ہم نے کیا مقاصد اپنے ذہنوں میں رکھے ہیں، اور نکاح کا اسلام نے کیا تصور اور مقصد دیا۔ اس مقصد اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ طلاق کے رجحانات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف فزیکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک بہت وسیع مقصد کے تحت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے نام کے چلنے کا سبب ہے، تمہاری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے نکاح کے بدولت اگر اولاد عطا فرمائی، اور اس اولاد کی تم نے شریعت مطہرہ کے مطابق تربیت کی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے نامہ اعمال میں مزید نیکیاں بڑھنے کا سبب بنتی رہتی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں ایک نیک اولاد بھی ہے۔ اگر نیک اولاد ہوگی، تمہارا مقصد نکاح کا یہ ہوگا کہ اللہ مجھے اس کی بدولت اولاد عطا فرمائے، میں اس اولاد کی اچھی تربیت کروں، معاشرے کو اچھے افراد فراہم کروں، اور دین کو پھیلانے والے افراد فراہم کروں، اور دین پر چلنے والے اللہ کے بندے تیار کروں۔ تو پھر جب تک وہ تمہاری تربیت کے زیر اثر نیکیاں کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین تمہارے نامہ اعمال میں ان کی نیکیوں کے برابر حصہ ڈالتا رہے گا۔ اور بھی بہت سارے معاشی، معاشرتی، اخلاقی پہلو ہیں، مقاصد ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے نکاح کے حوالے سے نکاح کی برکتوں میں شامل کیے ہیں۔ لیکن ہم نے صرف نکاح کو ایک فزیکل ضرورت کے مکمل ہونے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، یہاں تک بات مکمل نہیں ہے۔ یہی مقصد جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر طلاقیں بڑھنے لگتی ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں کم ہونے لگتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر دوریاں، نفرتیں، عداوتیں، اولاد برباد ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کے دیگر مسائل قائم ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ پھر ایک صالح بیوی کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور یہی بات پھر ایسی خواتین کو بھی پتہ لگتی ہے جن کے ذہنوں میں نکاح کے مقاصد اصلیہ نہیں ہوتے۔ انہیں بڑھاپوں میں پتہ لگتا ہے کہ مرد کا سایہ کتنا عظمت والا سایہ ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہیے۔ نکاح کے مقاصد اصلیہ، یہ جو نوجوان طبقہ ہے خصوصی طور پر جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے یا جن کے تازہ ہو چکے ہیں، وہ بھی نکاح کے مقاصد اصلیہ کو یاد رکھیں، تاکہ ان کی ذہن کی ڈگر بھی سیدھے راستے پر گامزن ہو۔ پھر اس کے بعد آ جائیں الحاد اور سیکولرزم اور لبرلزم کا تعارف۔ الحاد یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنا، لبرلزم یعنی اپنی دنیاوی معاملات سے دین کو نکال دینا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہ معاملہ اب مسلمان معاشروں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لبرلزم آتا ہے کہ دین کا دنیاوی معاملات کے ساتھ تعلق نہیں، بھی دین کا تعلق مسجد تک ہے، مدرسوں تک ہے، اور نماز پڑھیں گے مسجد میں، مدرسے میں۔ اب کاروبار میں بھی تم ہمیں کہتے ہو کہ تم ہم دین کی بات مانیں، تو یہ ہم سے نہیں ہوتا بھائی، کاروبار ہم اپنی مرضی کا کریں گے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ لبرلزم ہے۔ تعلیم ہم اپنی مرضی کی حاصل کریں گے، بچوں کی تربیت ہم اپنی مرضی کی کریں گے، کپڑے ہم اپنی مرضی کے پہنیں گے، کھائیں گے ہم اپنی مرضی سے، پئیں گے ہم اپنی مرضی سے، ہاں عبادت مسجد میں جا کر کریں گے۔ فرمایا کہ اس چیز کی اجازت نہیں۔ اسلام صرف مسجد کے لیے نہیں آیا، اسلام تیسرا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر شعبے میں اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ مسجد کے لیے بھی ہے، وہ مدرسے کے لیے بھی ہے، وہ گھر کے لیے بھی ہے، وہ اولاد کے لیے بھی ہے، وہ رہنے سہنے کے لیے بھی ہے، وضع قطع کے لیے بھی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی ہے، بولنے چالنے کے لیے بھی ہے۔ ہر معاملے میں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، اور جب بندہ لبرل ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنی نجی معاملات سے دور کر دیتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کا بھی منکر ہو جاتا ہے، پھر وہ ملحد ہو جاتا ہے۔ تو
تو لہٰذا الحاد کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ موضوع رکھا تھا۔ آپ نے سنا کہ مغربی معاشرہ کس قدر تیزی کے ساتھ الحاد کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور اس کے اثرات اب پاکستانی معاشرے پر بھی آ رہے ہیں۔ لہذا خود بھی اس جراثیم سے بچیے اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کا اہتمام کیجیے۔ اور آخری موضوع حضرت عیسیٰ کی حیات النزول کا تھا، اور اس کے بعد ایک پروگرام بڑھ گیا تھا تو باہمی مشاورت سے پھر ایک اور موضوع طے پایا تھا تجارت کے حوالے سے، جو کل بیان ہوا۔ آپ نے ان تمام موضوعات پر ان 13 دنوں میں گفتگو سنی، اور جو پابندی سے آئے، جنہوں نے آ کر اپنے قیمتی وقت میں سے دین سیکھنے کی نیت سے اس محفل میں شامل ہونے کا اہتمام کیا، میں سمجھتا ہوں یقیناً 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 انہیں بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور جنہیں فائدہ حاصل ہوا ہے تو محافل کے انعقاد کا ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ لہٰذا آتے رہیے۔ آخر میں ایک بات کر کے، ایک حدیث پاک سنا کر، جو میلاد کے حوالے سے آپ بولیں گے کہ بھئی شب میلاد ہے اور یہ 12-13 موضوع لے کر بیٹھا ہوا ہے ہمارا امام، بس آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے متعلق اور بڑی ایمان کو تازہ کر دینے والی بات ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی مزہ آ گیا، جب ہم نے پڑھی تو ہمیں بھی مزہ آ گیا۔ صحابی ہیں انصاری، اور نام ہے حضرت تمیم داری۔ کیا ہے؟ حضرت تمیم داری۔ اور کون ہے؟ انصاری، بڑے تاجر تھے۔ یہ شام گئے تجارت کے لیے، اور واپسی پر یہ کچھ سامان لائے۔ امام قرطبی نے اس کی تفصیل میں لکھا کہ جس دن انہوں نے یہ کام کیا نا، جو کام میں بھی آ کر آپ کو بتاؤں گا، اب یہ اتفاق تھا، یہ اہتمام تھا، اس کی بحث نہیں کی، لیکن امام قرطبی نے لکھا کہ جس دن انہوں نے یہ کام کیا وہ 12 ربیع الاول تھا۔ وہ 11 کی رات تھی اور 12 کا دن آنے والا تھا، جمعرات تھا اور اگلا دن جمعہ تھا، یعنی 12 ربیع الاول جمعے کے دن تھا، اور یہ جس دن کام کیا مغرب میں یہ جمعرات تھی۔ امام قرطبی نے لکھا، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ اب سنیے، بڑا ایمان افروز واقعہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، اور واپسی پر کچھ سامان لائے اس تجارت میں سے۔ انہوں نے کچھ سامان خریدا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اپنے ایک غلام کو، جس کا نام تھا ابو البزاد، کیا نام تھا؟ ابو البزاد، یہ حضرت تمیم داری کا غلام تھا، اسے اور اس کے ساتھ اپنے 2-4 غلاموں کو اور وہ سارا سامان دیا۔ سامان کیا کیا تھا جناب؟ سامان تھا قندیلیں، یہ فانوس ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں جیسی قندیلیں ہوتی تھی، جیسے گھروں کو سجانے کے لیے قندیلیں لگائی جاتی تھی، ویسی کوئی اعلیٰ نسل کی قندیلیں تھیں۔ خوبصورت رسی کی لڑیاں، ان قندیلوں میں اس زمانے میں روئی کی رسیاں لٹکا کر ان میں تیل ڈال کر ان میں آگ جلائی جاتی تھی، اور وہ دیر تک جلتی تھی، اور اس سے روشنی کا اہتمام ہوتا تھا، روشنی بڑھ جاتی تھی۔ تو روایت کرتے ہیں کہ حضرت تمیم داری شام سے تجارتی قافلہ لے کر آئے، تو ساتھ یہ سامان لے کر آئے، قندیلیں، خوبصورت رسیاں، رسیوں کی لڑیاں، روئی کی بتیاں اور زیتون کا تیل۔ یہ 4 چیزیں انہوں نے اپنے غلام ابو البزاد کے حوالے کی، اور ابو البزاد کے ساتھ 2-4 غلاموں کو اور لگایا، اور کہا کہ ان کو اہتمام کے ساتھ ان قندیلوں کو روشن کر کے مسجد نبوی میں جگہ جگہ لگا دو۔ مسجد نبوی میں جگہ جگہ لگا دو، جیسے یہ فانوس لگے نا، یہ لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری نے کہا اچھی زیتون کا تیل، روئی کی بتیاں، رسی کی لڑیاں، خوبصورت لڑیاں، عام رسی نہیں بلکہ خوبصورت رسیاں جن کے اندر ان قندیلوں کو رکھا جائے، اور روئی کی بتیاں جن کو تیل سے تر کیا جائے، پھر آگ لگا دی جائے۔ حضرت تمیم داری کے حکم پر ابو البزاد اور ان کے ساتھیوں نے قندیلوں کو اہتمام کے ساتھ بنایا، اور مسجد نبوی میں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر لگا دیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا، مغرب سے پہلے کا وقت تھا۔
حضور اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی امامت کے لیے مسجد تشریف لائے۔ مسجد نبی تو مسجد نبی تھی، وہ تو ویسے ہی نور محمدی سے چمکتی تھی، لیکن آج حضرت تمیم داری نے اہتمام کے ساتھ قندیلوں کو جلا جلا کر مسجد کو روشن کیا ہوا تھا۔ حضور جب مسجد میں تشریف لائے تو حضور نے نظر فرمائی، آج مسجد میں عام روٹین سے بڑھ کر کچھ روشنی ہے، عام روٹین سے بڑھ کر کچھ روشنی زیادہ ہے، مسجد چمک دمک رہی ہے۔ پوچھا یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ کس نے یہ مسجد کو روشن کیا ہے؟ کس نے یہ مسجد کو سجایا ہے؟ حضرت تمیم داری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہتمام آپ کے غلام تمیم داری نے کیا ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ پوچھا کس نے کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ رسول اللہ حضرت تمیم داری نے کیا ہے۔ جب رسول اللہ حضرت تمیم داری سے ملے تو حضرت تمیم داری کو رسول اللہ نے فرمایا، تمیم تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تمہاری قبر و حشر کو روشن فرما دے۔ تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تمہاری قبر و حشر کو روشن فرما دے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ امام قرطبی نے لکھا کہ یہ 11ویں کی رات اور 12ویں کا دن تھا۔ لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تم جو مسجدیں سجاتے ہو، یہ جو اہتمام کرتے ہو، بتاؤ کسی صحابی نے بھی اہتمام کیا؟ تو آج کے بعد اسے جواب دے دینا کہ رسول اللہ کے غلام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی آمد کی خوشی میں 11ویں کی رات اور 12ویں کے دن مسجد نبوی کو قندیلوں سے روشن کیا تھا، اور اس عمل پر رسول اللہ نے انہیں دعائیں بھی عطا فرمائی تھی۔ تو مسجد کو روشن کرنا، بلکہ ایک روایت میں یہ آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم نے اللہ کی نشانی کو روشن کیا ہے، اللہ تمہاری قبر و حشر کو روشن فرما دے۔ تو اللہ کی کسی بھی نشانی کی حفاظت کرنا، محدثین نے پھر لکھا کہ اللہ کی کسی بھی نشانی کی حفاظت کرنا، اس کے لیے اہتمام سے اسے سجانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے کام کرنا، یہ رسول اللہ سے دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ اگر تم رسول اللہ سے دعائیں لینا چاہتے ہو تو ان مسجدوں کی حفاظت میں لگ جاؤ، ان اللہ کی نشانیوں کی حفاظت میں لگ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں رسول اللہ کی دعاؤں سے نواز دے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔